السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ پاکستان کا آئین 1973 کا آئین، اس میں اب تک جو ہے 26 بار ترمیم کی جا چکی ہے، یعنی کہ اب یہ جو ترمیم تھی یہ 26ویں ترمیم تھی۔ پہلے اس میں 25 بار ترمیم کی جا چکی ہیں اور مختلف گورنمنٹ ٹینیور میں، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہوتی تھی، یعنی کہ کسی بھی ایک پارٹی کی اس میں اکثریت نہیں ہوتی تھی، وہ کسی اور پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک حکومت بناتی ہے جو مخلوط حکومت کہلاتی ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا کہ آئین میں ترمیم کرنا، اور یا کوئی بل لے آنا یا کوئی قانون منظور کرنا۔ تو اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اب جو پاکستان میں جو طاقتور پارٹیز ہیں ان میں پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی شامل ہیں، چونکہ اب جو یہ ہے یہ جو اقتدار چل رہا ہے اس میں نون لیگ، پیپل پارٹی اور جے یو آئی اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ گورنمنٹ بنائی گئی ہے۔ یہ ایک مخلوط قسم کی گورنمنٹ ہے۔ تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم لے آئے ہیں، یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ سراسر ایک، ہم دوسری طرف اس کو اگر کہیں تو یہ ایک عدالتی اصلاحات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ عدالتی نظام میں اصلاحات لانے کے لیے یہ ترمیم ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے۔ وہ یوں کیونکہ اس میں جو ہے زیادہ تر جو ذکر ہے آئینی ترمیم کی جو شقیں ہیں اس میں صرف ایک ہی شق ہے، ایک دو شقیں جو جیسے یہ ہو گیا کہ سود کا خاتمہ۔ اس میں ایک بڑی اہم شق ہے کہ ملک سے 1 جنوری 2028 تک پاکستان سے سود کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا، اور یہ شق جو شامل کروائی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی نے، صرف انہوں نے اس شق کو کی وجہ سے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو وہ تیار ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم گورنمنٹ کے حق میں ووٹ دیں گے، تب یہ دیں گے جب یہ شق جو ہے رکھی جائے گی، تو وہ گورنمنٹ نے یہ شق ایڈ کی ہے کسی اور شق کو ریپلیس کر کے۔ اب جو ہے گورنمنٹ کی جو شقیں تھیں اس میں ساری شقیں بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہیں پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹ کی دونوں ایوان بالا سینٹ سے بھی اور ایوان زیریں قومی اسمبلی سے بھی یہ بل جو ہے منظور کر لیا گیا۔ اور اس حوالے سے کافی ایک ہفتہ پہلے بڑا سٹریس رہا ہے پوری گورنمنٹ پہ بھی، اور پوری پاکستانی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اوپر بڑا دباؤ رہا ہے، بڑا پریشر رہا ہے۔ اور یہ کل رات 12:30 1 بجے سے پہلے یہ جو ہے پاکستان آئینی ترمیم جو ہے منظور کر لی گئی ہے، اور یہ آئین کا اب حصہ بن گئی ہے۔ اب اس آئینی ترمیم میں کیونکہ جو میں نے کہا ہے کہ زیادہ تر یہ جوڈیشری کے حوالے سے ہے، اب اس میں یہ تھا کہ جو چیف جسٹس بنے گا، پہلے تھا کہ چیف جسٹس ایسے ہی مطلب بن جاتا تھا، جو عدالتی کا ایک ٹریڈیشنل سسٹم تھا کہ ایک جو ہے چیف جسٹس جو سینئر ترین ہے وہ آ کے آئے گا، منصب میں بیٹھ جائے گا۔ اس آئینی ترمیم میں یہ ہے کہ جو چیف جسٹس جو بنے گا نیا، وہ اب پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے بنے گا۔ اب پہلے پارلیمانی کمیٹی تشکیل پائے گی، وہ فیصلہ کرے گی، وہ سینئر ترین 3 ججوں میں سے، پہلے جو ججز ہوتے تھے وہ 4 5 6 پتہ نہیں 10 تھے، ان میں سے ایک بندہ آتا تھا وہ چیف جسٹس بن جاتا تھا۔ لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اب ایک چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سینئر ترین ججز میں سے چنا جائے گا، اور پھر وہی اس کے لیے ایک مدت بھی رکھی گئی ہے، یعنی کہ اس کی جو مدت ہوگی وہ 65 سال کی عمر تک کی ملازمت کی ہوگی اس کی، لیکن وہ مدت 3 سال تک کی ہوگی، عمر کی جو حد ہے وہ 65 برس کی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس میں اس آئینی ترمیم میں ایک شق یہ بھی ہے کہ جو وزیر اعظم اور صدر ہیں ان کی منظوری کے بغیر کوئی جو ہے چیف جسٹس نہیں بن سکے گا، مطلب ان کی جو سمری ہوگی اس کے اوپر کوئی بھی سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ جو ہے از خود نوٹس جو لیتے تھے وہ نہیں لے سکیں گے۔ جو بھی وزیر اعظم چاہے گا، جو بھی صدر چاہے گا، اس کے اوپر کوئی ٹرائبونل یا عدالتی جو نظام ہے وہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اب جو چیف جسٹس بنے گا وہ وزیر اعظم پہلے ایڈوائس بھیجے گا صدر کو، پھر صدر جو ہے سمری پہ دستخط کرے گا، تو وہی جو ہے وہ چیف جسٹس مانا جائے گا۔ اور یہ جو آئینی عدالتوں والا سسٹم تھا کہ ایک الگ آئینی عدالت بنائی جائے، اب یہ جو ہے طے پایا ہے گورنمنٹ کے درمیان، کہ گورنمنٹ کی جو دوسری جماعتیں ان کے درمیان، کہ یہ آئینی جو ہے اس میں آئینی ترمیمی جو آئینی بنچز بنائی جائیں گی۔ اب جو گورنمنٹ اور دوسری جماعتوں کے درمیان یہ طے پایا کہ جو آئینی عدالت ہے اس کو تو الگ نہ بنایا جائے، لیکن بہرحال
آئینی جو ہے بینچز تشکیل دی جائیں، جو بھی کسی بھی جو ہے قسم کے جو فیصلے آئیں، ان سپریم کورٹ کے فیصلے آئیں یا کسی بھی جج کے جو فیصلے آتے ہیں وہ یا ایک یک طرفہ فیصلے نہ ہوں، ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس میں جو بھی چیف جسٹس بنے گا، جو بھی نیا چیف جسٹس بنے گا، وہ اب ایک کمیشن کے تحت بنے گا۔ پہلے کمیشن تشکیل پائے گا، ایک کمیٹی بنے گی، اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ان ججز میں سے کس جج کو جو ہے چیف جسٹس کا منصب دیا جائے۔ اور اس آئینی ترمیم میں ایک شک یہ بھی ہے کہ پہلے جو ہے نا جج جو ہے ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ججز کی جو ہے تبادلہ، ججز کا تبادلہ کرتا تھا ایک عدالت سے لے کے دوسری عدالت میں، اس طرح ان کو پھینکتے رہتے تھے۔ تو اب وہ ہے وہ بند ہو جائے گا، اور ایک جو ہے چیف جسٹس یا کوئی بھی جج اس کا جو ٹرانسفر ہوگا وہ ایک کمیٹی کے تھرو ہوگا، کمیٹی بنے گی، پھر اس کے مطابق ہی ان کو ٹرانسفر ملے گا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم سے جو بڑے قانون دان ہیں پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم سے جو بھی گورنمنٹ ابھی ہے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو آئے گی وہ اب اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ 3 سال پہلے اب دیکھیں پاکستان، اور آپ اس کی 75 سال تاریخ اٹھا لیں، کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکا۔ اور اوپر سے جو دوسری ریاستیں ہیں جیسے چین ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہو گیا، اور جو کیونکہ وہ پاکستان کے اندر بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں جو ہے یہ پاکستان کے جو انتظامی امور کے سربراہان ہیں، ان کو بھی الگ سے ایک پریشر دیا گیا کہ آپ جو ہے پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لائیں یا اس میں ایسی تبدیلی کریں کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہو وہ اپنی مدت پوری کرے۔ کیونکہ انہیں شکوہ رہتا تھا کہ یار 1 سال کے لیے 1-2 سال کے لیے بنتے ہیں وزیر اعظم، پھر ہم کس سے بات کریں، اور ہمارا جو سرمایہ ہے پاکستان کے اندر وہ کیسے محفوظ رکھتا۔ تو وہ ان کو شکوہ شکایت تھی کہ یار پاکستان میں جو ہے 1 سال کے لیے گورنمنٹ بنتی ہے، اب دوسرے سال کوئی اور آ جاتا ہے، تیسرے سال کوئی اور آ جاتا ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو شکوہ شکایت تھی پاکستانی سٹیک ہولڈر سے۔ پھر یہ بھی ایک بڑا پریشر مانا جاتا ہے، ان کا بھی مطلب ایک پریشر تھا کہ کسی طرح سے یہ ترامیم لائی جائیں کہ کوئی بھی کیونکہ وہ جو بھی چیف جسٹس آتا تھا وہ آج خود نوٹس لیتا تھا، سو موٹو لیتا تھا، اور فوراً ہی جو بھی وزیر اعظم ہوتا تھا اس کو عہدے سے فارغ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہے اس ترمیم سے کم از کم یہ نہیں ہوگا، اب جو وزیر اعظم ہوگا وہ اپنی مدت پوری کرے گا، 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، جتنے سالوں کے لیے وہ آیا ہوگا وہ 5 سال اپنی جو مدت ہے وہ پورا کرے گا۔ کیونکہ یہ جو پاکستان کے جو دوسرے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستانی سٹیک ہولڈرز کو یہ پریشر تھا، اور کافی عرصے سے یہ پریشر تھا پاکستانی سٹیک ہولڈرز کو، جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں جس میں چین ہو گیا، ترکیہ ہو گیا، یا پھر سعودی عرب ہے، اور کئی جو ہے متحدہ عرب امارات کے جو ممالک ہیں، ان کی طرف سے یہ مسلسل جو ہے کئی عرصے سے پریشر تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی جو ہے گورنمنٹ آئے جو اپنی مدت پوری کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد ایک اور وزیر اعظم آ جاتا ہے، پھر جیسے ان کے کوئی منصوبے چل رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہ پریشر تھا پاکستانی سٹیک ہولڈرز پر، جو انتظامی امور کے جو سربراہان ہیں، ان کے اوپر بھی ایک بڑا پریشر تھا کہ آپ جو ہے اس سسٹم کو تبدیل کریں، یا اس کے سسٹم میں کوئی تبدیلی لائیں، یا جو بھی ہو سکے پاکستانی آئین کے مطابق وہ عمل میں لایا جائے تاکہ اس سسٹم کو بند کیا جائے۔ کیونکہ جو بھی چیف جسٹس آتا تھا، جو بھی چیف جسٹس جیسے پہلے آئے ہیں 3-4، تو وہ کیا کرتے تھے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو آج خود نوٹس کے ذریعے انہوں نے خود ہی، ان کے پاس اختیار ہوتا تا۔ اب چلو اس آئینی ترمیم سے یہ اختیار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اس اختیار کا استعمال کر کے کسی بھی گورنمنٹ کو یا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے تھے۔ چلو یہ اب جو ہے اس آئینی ترمیم سے بہرحال یہ سسٹم رک جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا آئینی قدم تھا، ایک بہت بڑا گورنمنٹ کی طرف سے بہت بڑا قدم جو ہے گورنمنٹ نے اٹھایا ہے، اور یہ تاریخ میں شاید لکھا جائے گا، کیونکہ یہ ایک اہم قسم کی آئینی ترمیم تھی، اور یہ آئینی ترمیم جو ہے پاکستان کے لیے اللہ کرے بہتر ثابت ہو آگے آنے والے وقتوں میں۔